الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ایک سلسلہ جو چل رہا ہے تو وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن پاک کی آخری 12 صورتوں کے ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی بات کی تھی، اور میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ دہرا دوں اس بات کو جو میں نے شروع میں کی تھی اس سلسلے کے، کہ ہمارا اس کا مقصد یہ تھا ان آخری 12 صورتوں کو ہی چننے کا، کیونکہ عموماً نماز میں جو مسلمان طبقہ ہے وہ انہی صورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقی صورتوں کی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات میں کر رہا ہوں۔ مطلب ایک مینگو مین جسے ہم کہتے ہیں نا، عام آدمی، لے مین، وہ زیادہ تر اسی میں کرتا ہے، تو اس کے ہمیں ترجمہ پتہ ہو تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہماری آخری 3 صورتیں رہ گئی تھیں، سورہ نمبر 112 چیپٹر 112 سورہ اخلاص۔ اچھا جی، یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن پاک کی توحید کے اوپر سب سے جامع صورت اور بڑی فضیلت والی صورت، اور مختصر ترین ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی 4 آیاتیں، اور لیکن پھر بھی توحید کے ٹاپک کے اوپر بہت جامع بات ہے اس کے اندر۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے، یعنی 1/3 جو ہوتا ہے، 1/3 قرآن کو 3 حصوں میں اگر آپ کریں تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ، مطلب یہ نہیں کہ ایک حصہ یہ ہے باقی 2 حصے کچھ اور، نہیں، یہ 1/3 قرآن کے برابر اس کی فضیلت ہے، تہائی قرآن کے برابر۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلی آیت اس میں ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ جو قل ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ کافرون میں، کہ قل کا صیغہ جہاں بھی آئے نا قرآن میں، بھلے بیچ میں آئے یا کسی صورت کے شروع میں آئے، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دو۔ مطلب اللہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، مطلب آگے آپ بڑھا دیجئے، بات بتا دیجئے، کہہ دیجئے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے ہو اللہ احد، وہ جو اللہ ہے۔ اب ہمیں بچپن سے اس بات کو ذرا بغور سنیے گا، ہمیں بچپن سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا ترجمہ اس آیت کا کیا ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ ایسا ہے۔ یہ لفظ صحیح نہیں لگتا اصل میں، یہ قل ہو اللہ احد، دیکھیں ایک لفظ جو ہے نا، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ایک کے لیے تو لفظ واحد بھی ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے۔ اب واحد کے بعد تو دوم بھی ہے، پھر سوم بھی ہے، چہارم، اس طرح کر کے چلتے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو صحیح لفظ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا میرے علم کے مطابق۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، مطلب اس جیسا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک واحد کا میں آپ کو ایک اور ہی وجہ بتاؤں ایک کی، مثال کے طور پر ایک کلاس ہے جس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں 20 یا 25 یا 30 جو بھی ہیں۔ اب کسی کا بھی کوئی نام لیتا ہے، کہ کوئی کہتا ہے کہ عمر جو ہے وہ واحد ایسا بچہ ہے جس کے میتھس میں سب سے زیادہ نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کل وہ جو عمر ہے اس کے بجائے کل کو کب دوبارہ ایگزامز ہوں، امتحان ہوں، تو میتھس میں سب سے زیادہ نمبر علی کے بھی آ سکتے ہیں، تو عمر وہ واحد اس طرح نہیں رہا، بعد میں چینج علی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو احد لفظ ہے نا اس میں، قل ہو اللہ احد، وہ ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، مطلب اس جیسا کبھی بھی نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کبھی تھا۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، یہ توحید کا مسئلہ ہے، اسلام کا سب سے بیسک معاملہ جس کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس مسئلے سے ذرا سا ظاہری طور پر بھی یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے باطنی طور پر بھی آپ ہٹے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور یہی وہ معاملہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچا کے رکھے شرک کا جو معاملہ ہے۔ تو قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے
کہ وہ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ اب یہ جو صمد ہے اس کے کچھ دو تین مطلب ملتے ہیں اس لفظ کے۔ کبھی کبھی صمد اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، پیچھے ایک پہاڑ ہے جو بڑا مضبوط، بڑا اونچا تنا ہوا ہے، تو یہ یقین ہوتا تھا کہ بھائی ادھر سے فوج پیچھے سے نہیں آئے گی، آگے لڑنا ہے، اس کو بھی کہا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے لیڈر کو بھی کہا جاتا تھا، ایسے بادشاہ کو کہ جس کے پاس کوئی مسئلہ ہو اس کے پاس آسرے کے لیے پہنچیں گے، یار یہ دیکھو یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو ادھر جو مطلب ہے نا اس کا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی خلقت بنائی ہے اور اللہ خود کسی سے نہیں بنے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ مطلب اللہ ہمیشہ سے ہیں، ان کی خلقت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ خلق نہیں ہوئے، اللہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں۔ ان کا کوئی ٹائم پیریڈ آپ لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ٹائم کی قید سے باہر ہے یہ چیز کہ اب نہیں اللہ پاک کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایتھیسٹ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایتھیسٹ ہوں یا ایگنوسٹک ہوں۔ میں ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کا فرق بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ایتھیسٹ بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود میں ہی تصور مطلب رکھتا ہی نہیں ہے، یقین، ٹھیک ہے نا، ملحد، مطلب خدا کوئی شے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ ایگنوسٹک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یقین نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کنفیوز ہے، ان کو خدا کی ذات پتہ ہی نہیں چلی ابھی تک کون سی ہے، ہم کس مذہب کو، دین کو فالو کریں یا کسی اور مذہب کو فالو کریں، کیا کریں، کچھ پتہ نہیں، کنفیوز ہے، وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، جن کو یقین نہیں ہے کہ ہاں ہے یا نہیں ہے، وہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں۔ تو اب خدا کا تصور جو ہے نا اس کے اندر مطلب یہ ہمارا ماننا تو ایسا ہے نا، اور یہی حقیقت حق ہے کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے خلقت اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ اس کے رب ہیں، اللہ اس کے خالق ہیں، اور جو خود اللہ پاک کی ذات پاک ہے وہ کسی سے بننا چھوڑیں، وہ بنی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ازل سے ہے، اللہ الصمد، بگاٹن نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب ادھر جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ کچھ اللہ کی ذات پر جو ہے نا کچھ اپنے آپ کو سائنسدان کہنے والے، میری نظر میں تو جاہل، رچرڈ ڈاکنز ٹائپ، ہو کریٹڈ گاڈ کتابیں لکھنے والے، ثم معاذ اللہ، ان کے نزدیک اللہ کو کسی نے تو بنایا ہوگا۔ ان کا کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ رب ہے، اگر وہ اللہ بولیں آپ یا کوئی بھی جو بھی کسی گاڈ کو مانتا ہے نا تو وہ اس پر یہ سوال کرتے ہیں، وہ بھی ایتھیسٹ ٹائپ لوگ، ایتھیسٹ ٹائپ کے ایتھیسٹ ہی ہیں کہ ہم مطلب مجھے کسی نے بنایا ہے، میرے باپ کو کسی نے بنایا ہے، اس کو کہ باپ کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ جانور کسی نے بنایا ہے، اس کے باپ کو کسی نے بنایا ہے، تو جو خدا ہے معاذ اللہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا نا، خود کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو کانسیپٹ ہے نا اس کو اللہ پاک ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کیا بات ہے کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات اللہ نے کلیئر کری ایتھیسٹ وغیرہ ایگنوسٹک وغیرہ کے منہ پر ایک پڑی بات، دوسرا اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے عیسائی آپ لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا انہوں نے، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دوسرا یہودی سب نہیں، ان میں کچھ ایک آدھ فرقے ایسے، کچھ اس طرح کے فرقے ہیں جو عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، وہ بھی اللہ نے ڈینائی کرا۔ دوسرا ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے کہ، اور بڑی مطلب یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، بڑی مستند بات ہے، کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، استغفر اللہ، اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ نے ساری باتیں ڈینائی کری ہیں۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثال۔ کفوف کا جو لفظ آتا ہے نا، مطلب ہم کفو یعنی کہ وہ ہم پلہ جو ہوتا ہے برابر آنے والا، وہ کوئی مثال، کوئی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا، دور دور تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کی ذات پاک کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا، وہ بہت دور نا، مطلب آپ اللہ کی ذات آپ جس جگہ رکھیں گے نا اپنے ذہن میں، اس کے بعد خالی پھر خالی پھر خالی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو توحید کا معاملہ بہت کلیئر ہے۔ توحید استعانت کا معاملہ اللہ سے ہی ہے، مطلب وہ سورہ فاتحہ، میں نے انشاءاللہ یہ سوچا ہے کہ سورہ ناس تک جب ہو جائے گا اس کے بعد سورہ فاتحہ کی بھی ہم بات کریں، کیونکہ ہر نماز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان سب صورتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ تو ملزوم آتی ہے نا، تو سورہ فاتحہ پر بات کریں تو اس میں آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین، ایاک نعبد تو عبادت ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی، ایاک نستعین تجھ سے مدد نہیں مانگتے، تجھ ہی سے، تو استعانت اللہ سے ہی ہے، وہ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ اس وقت۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا، کوئی ہم پر اللہ دور دور تک کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسا۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ کوئی شخص ہے جو خدا مان رہا ہے کسی اور کو، ایسا نہیں کہہ رہا میں، یا بیٹا مان رہا ہے خدا کا، یہ صرف یہ نہیں ہے کفو کا معاملہ۔ اس کا معاملہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس اللہ کے ہیں نا، جو مطلب صفات اللہ کی ہیں، ان صفات کا جو اللہ کے مطلب اللہ کے لیے مختص ہیں، جو چیزیں جو اللہ کے ہی مطلب قبضہ قدرت میں ہیں، جو اللہ ہی کرتے ہیں، وہ چیز آپ کسی غیر اللہ پر، کسی مطلب جو خدا نہیں ہے، غیر اللہ ہے جو، اس پر فٹ کرو گے تو آپ شرک کر جاؤ گے۔ مثال دیتا ہوں اس بات کی میں آپ کو کہ اللہ جو ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رزق آپ کو اللہ دیتا ہے۔ آپ یہ بولو کہ مجھے رزق اللہ کے بجائے کسی اور سے بولو کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، آپ شرک کر بیٹھے ہو، آپ دائرہ اسلام سے ٹوٹلی آؤٹ، ایمان تو چھوڑیں، آپ اسلام سے بھی باہر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ چیز مجھے اولاد بابا دے دیں گے، بابا سے کچھ نہیں ہونا، سمجھ رہی ہے؟ کہ بابا سے ہونا ہوتا، بابا جو ہے نا ان سے جو اولاد ہوگی وہ صرف ان کی اپنی اولاد ہی ہوگی، ان سے باقی کسی کی اولاد نہیں ہوگی بابا سے۔ ٹھیک ہے، اولاد دینے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ اللہ بڑی حکمت والے ہیں نا، یہ چیز سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس میں توحید کے ٹاپک کے اوپر سب سے جامع بات ہو رہی ہے، اور مختصر ترین، ویسے اور بھی جگہ ہے، مختصر ترین جامع بات سورہ اخلاص میں ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں جو توحید ہے اس کو سمجھنے کی اور پیورلی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی، اور اسی پر ان سب چیزوں کی عمل کی ہمیں توفیق دے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت دے، اللہ کے حضور پیش ہوں تو خالصتاً توحید ہو ہمارے دلوں میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ دعاؤں کی خاص درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔